السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کی نشست کا موضوع ہے فطرے میں اناج یا قیمت۔ آخری عشرے میں رمضان کے خاص عبادت فطرہ بھی ہے۔ صدقہ فطر کس کے اوپر فرض ہے؟ نوکر، آزاد، مرد و عورت، چھوٹے بڑے ہر ایک پر فرض ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ فطرہ کی مقدار کیا؟ ایک سا پونے 3 سیر یا 2.5 کلو گرام کے برابر ہے، تو 2.5 کلو یہ یاد رکھیے۔ صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 باب نمبر 70 باب فرض صدقۃ الفطر حدیث نمبر 1503۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تعد قبل خروج الناس الى الصلاة، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض کیا ہے، وہی 1 سا، چاہے وہ کھجور کا ہو یا جو کا ہو، بندے کے اوپر، غلام کے اوپر، آزاد کے اوپر، پھر اسی طرح مرد پر، عورت پر، چھوٹے پر، بڑے پر، مسلمانوں میں سے، اور حکم دیا کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے۔ کن چیزوں میں صدقہ فطر دینا ہے؟ غلے کی صورت میں دینا یہی افضل ہے، بہتر ہے کہ غلے کی صورت میں دے دیا جائے، اناج کی صورت میں دے دیا جائے، جیسے گیہوں کی شکل میں، چاول ہے، جو ہے، کھجور ہے، پنیر ہے، منقع ہے۔ صحیح بخاری کتاب الزکاة حدیث نمبر 1506۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کننا نخرج زکاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من ناقۃ او صاعا من زبیب۔ لیکن کچھ علماء اس طرف بھی گئے ہیں کہ مجبوری کے تحت صدقہ فطر کی قیمت بھی نکال سکتے ہیں، پیسہ بھی دے سکتے ہیں، یا ریال، دینار، درہم وغیرہ کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں۔ ہر وہ چیز دے سکتے ہیں جو غلے کے طور پر استعمال ہو۔ غلہ بطور کرنسی بھی استعمال ہوتا تھا، اس لیے قیمت بھی دینا جائز ہے۔ صحیح بخاری کتاب البیوع کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2151۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اشتری غنما مسرات فاحتلبها فإن رضیها امسکها وإن سخطها ففی حلبتها صاع من تمر۔ جس شخص نے مسرات بکری خریدی اور اس سے دوہا تو اگر وہ اس معاملے میں راضی ہے تو اسے اپنے لیے روک لے، اور اگر راضی نہیں ہے تو واپس کر دے، اور اس دودھ کے بدلے میں 1 سا کھجور بھی دے دے۔ تو یہاں 1 سا کھجور جو ہے یہ بطور کرنسی استعمال ہوا ہے، خوراک یا کرنسی۔ بعض اہل علم نے کہا غلہ بطور کرنسی دیا جاتا تھا، تو فطرے میں غلہ دینے کی بات ملتی ہے، اور دوسرے کفارے میں بھی بنا بنایا کھانا ملتا ہے۔ صحابہ کرام کا موقف کیا ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 174۔ امام ابو اسحاق سبیعی کہتے ہیں ادرکتہم وہم یعطون فی صدقۃ رمضان الدراہم بقیمت الطعام، میں نے ان لوگوں کو پایا کہ وہ رمضان میں جو صدقہ فطر دیا کرتے تھے درہم کی شکل میں، یہ غلے کی قیمت میں ہوتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 174 پر کہ اپنی خلافت میں حکم جاری کیا فطرہ میں لوگوں سے غلہ یا اس کی قیمت وصول کرو، یہ سرکاری فرمان ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 174 پہ فطرہ میں قیمت دینے کے قائل تھے۔ صحیح ہے، یہ اماموں کے نزدیک بھی دے سکتے ہیں قیمت، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، فطرے میں قیمت ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی قیمت نکالنا ثابت ہے، دارقطنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 150۔ صحیح ہے یہ۔ امام ابن معین کہتے ہیں تاریخ ابن معین میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 476 پہ القیمت تجزی فی الطعام انشاء اللہ والطعام افضل، طعام کی جگہ یعنی غلے کی جگہ قیمت نکالنا جائز ہے، لیکن غلہ نکالنا یہ افضل ہے، تو جائز صورت تو نکلتی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں مجموعہ فتاویٰ کے اندر جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 82 میں ضرورت اور مصلحت کے تحت فطرے میں قیمت نکالنا جائز ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ جب ایسا وقت آتا ہے تو لوگ لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں، لڑنے جھگڑنے کیا بات ہے؟ پیار سے بات رکھیے، ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں۔ صدقہ فطر نکالنے کا وقت کیا ہے؟ صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت یہ ہے کہ آخری روزے کی افطاری کے بعد یہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے تک یہ وقت ہے۔ عید سے 1-2 دن پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1511۔ نافع بیان کرتے ہیں وکان ابن عمر یعطی عن الصغیر والکبیر حتی ان کان یعطی عن بنیہ، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بڑے سب کی طرف سے ادا کرتے تھے فطرہ، یہاں تک کہ میرے بچوں کی طرف سے بھی ادا کرتے تھے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعطیہا الذین یقبلونہا، دے دیتے جو ان کو قبول کرتا۔ وکانوا یعطون قبل الفطر بیوم او یومین، اور وہ لوگ 1-2 دن پہلے بھی دیے جاتے تھے۔
صدقہ فطر ادا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ کتاب الزکاة کتاب نمبر 8 حدیث نمبر 1827 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین فمن اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر جو فرض قرار دیا ہے وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ روزہ دار سے لغو باتیں ہو جاتی ہے تاکہ وہ گناہوں سے پاک ہو جائے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے ہے، پھر اسی طرح عید سے پہلے دینا ہے، ورنہ عید کی نماز کے بعد اگر دیں گے تو یہ عام صدقہ ہوگا۔ پتہ یہ چلا صدقہ فطر ادا کرنے کی حکمت یہ ہے غریب مسکین بھی عید کی خوشی میں شامل ہو جائے، مسلمان اپنی خوشی میں دوسروں کو شامل کر لے، اور روزے کی حالت میں کچھ باتیں جو ادھر ادھر ہو گئی ہے یہ سب اس کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ روزے کے آداب میں اگر کچھ کمی رہ گئی، کوتاہی رہ گئی تو صدقہ فطر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتے ہیں۔ تو یہ صدقہ فطر کے تعلق سے چند باتیں تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات دیے گئے اکاؤنٹ نمبر یا QR کوڈ سکین کے ذریعے یا پھر گوگل پے کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ مزید جانکاری کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ قائم کریں۔